اور اس پاک محافل سجا والے انتہائی خوبصورت چہرے جناب محترم ندیم اسلم صاحب، جناب محترم حاجی نعیم اسلم صاحب، جناب محترم حاجی نبی اسلم صاحب، محرم الحرام دا ماہ مبارک ہے، اسلامی سال دا آخری مہینہ ذی الحج شریف، اس کے اندر بھی قربانی ہے، اور محرم الحرام اسلامی سال دا پہلا مہینہ، اس کے اندر بھی قربانی ہے۔ گویا کہ اسلامی سال جان لگے ابھی سن قربانی کا تصدیق نہیں، آج لگے ابھی قربانی کا تصدیق نہیں۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت سنن تو پہلے آپ کی شخصیت کو دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کی شخصیت کیا ہے۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے نواسے، آپ نے میدان کربلا کے اندر 10 محرم الحرام آپ درگاہ میں شہادت کی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گیا، حضرت حضور علیہ السلام نے چچا ابن نگنائے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی رفیق حجاز، حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ کی چچی جان فرماتی ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے اندر حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے کل کے اندر اذان پڑھی اور کھپے کل کے اندر اقامت پڑھی۔ یہ بات یاد رکھو کہ جدو بھی گھر کے اندر بچہ پیدا ہوئے تھے اذان فجر والے، اذان فجر والے مکمل اذان، اور دوسری کم کے اندر تکبیر قامت الصلاۃ، یعنی نماز جب کھڑی ہوگی تیری تکبیر پڑھنی ہے، وہ تکبیر بھی پڑھی جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان پڑھی، حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھ کھولیا، آنکھاں دے کے چلیا، سرکار نے فرمایا اے حسین، کی آواز سے نانی مصطفیٰ، میری بات کی سمجھ آئی ہے؟ ذرا تسی میرے قریب قریب آ جاؤ، اب تھوڑی رنگ بدل دیجیے، اچھا ذرا قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، آپ بھی اپنے مفتی صاحب جناب محترم ذرا قریب آ جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے اذان پڑھی، سرکار نے فرمایا اے حسین، یہ آواز تیرے نانے مصطفیٰ دی ہے۔ تو حضرت امام عالی مقام نے اکھاں کے اندر دعا کی، اکھاں دے نال جواب دیتا جی آواز نانے مصطفیٰ دی ہے کہ کل بھی تے حسین ہے، آواز کے نانے مصطفیٰ دی ہے کہ کل بھی تے حسین ہے، وقت آیا کہ اس آواز کا دعا دیا۔ تو حضرت امام عالی مقام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہویا کہ سرکار نے اپنی کمبل اوڑھیا ہوا، تو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ کمبل کے اندر کوئی چیز ہے، انسان نے جو کمبل اوڑھیا ہوا کہ پتہ چلتا ہے کوئی چیز اندر ہے۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کم تو جدو فارغ ہویا، اس بات پاسے میں گیا تھا جدو فارغ ہویا کہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمبل کے اندر کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبل کا تھوڑا جتنا پوشاک اٹھایا نا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام حضرت اسامہ بن زید فرماتے کہ میں جدو دیکھیا لجفان نبی نے دعا فرمائی اے اللہ میں حسین نال پیار کرنا، تم بھی حسین نال پیار کر کہ جیڑا بندہ حسین نال پیار کرے وہ میرا دل ہے۔ محبت رکھو سبحان اللہ، دلی سبحان اللہ، محبت رکھو سبحان اللہ۔ فرمایا میں حسین نال پیار کرنا کہ جیڑا بندہ حسین نال پیار کرے یا اللہ تو وہ میرا دل پیار کر۔ تو پھر اسی واسطے سے کہتے ہیں عظمت آل نبی
الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یا اللہ میں حسن نال پیار کرنا میں حسین نال پیار کرنا یا اللہ تمہیں جنت انہاں نال پیار کرنا حضور علیہ السلام کی آگے چلنے چاچی نے آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک دم تشریف لائے کہ میں حضرت امام حسین سرکار کو دیتا کہ حضور علیہ السلام نے آپ کے گلے کے بوسا بھی دیتا اور اکھاں دے وچ آنسو بھی لایا تو آپ کی چچی جان فرماتی ہیں میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانے دودھ میں نال بڑا پیار کرتے جناب کا انداز عجیب ہے کہ یا رسول اللہ تسی رخسار کو بوسا نہیں دیتا پیشانی کو بوسا نہیں دیتا یا گلے نو چومیے سرکار نے فرمایا میری اس نوازی میری ہی امت کے لیے نہ وہ شہید کر دے گی میری ہی امت انہوں شہید کر دے گی یا رسول اللہ کس طرح پتہ چلے سرکار نے فرمایا میرے جبریل نے آ کے خبر اور اس میدان کربلا جس میدان کے اندر میرا نواسہ شہید ہوئے گا ان کی مٹی بھی میرے جبریل نے لا کے فرمایا اے مٹی شیشے کے اندر بند کر دیا جس دن میرا نواسہ میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے گا یہ مٹی مدینہ کے اندر خون بن جائے گی حضور علیہ السلام کی تجیزات فرماتے ہیں کہ میں وقت گزرتا گیا دیکھتے رہے حالات اور حضور علیہ السلام جب تشریف لا دیں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانے والے کھیلتے نانا دوسرا آپس سے کھیلتے حضور علیہ السلام کی گود حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اے علی کا پیار آئے تھے فاطمہ دچیرے علی کا پیار آئے تھے فاطمہ دچیرے اور میرے بچ کھیل دا نانے دار حسین سبحان اللہ سبحان حضرت امام علی مقام کا ذکر پاک سن کے دل نو سٹ نہیں پئی دی جب وہ بدل کو سبحان اللہ علی کا پیار آئے تھے فاطمہ دچیرے علی کا پیار آئے تھے فاطمہ دچیرے اور میرے بچ کھیل دا نانے دار حسین مسلمان وقت گزرتا گیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ حاجی تشریف فرمائے انہوں نے سرکار کی مسجد دیکھی ہے آج دے مسجد کی سبحان اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے بیٹھے خطبہ ارشاد فرمائے حضرت امام حسن کی حضرت امام حسین کھیل دے مسجد نبی شریف کے اندر یہ تو مسجد نبی شریف کے اندر داخل ہوئے نا فرش برابر نہیں سی کچا فرش کچی مٹی کا تھوڑا چل دیں جس طرح بچے عام چل دیں پھر گر جاتے پھر چل دیں پھر گر جاتے تواڈے تے میرے سونے نبی پاک نبی ممبر تے حضرت بادشاہ فرما رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار ممبر تے خطبہ بند کر دیتا تھلے تشریف لائے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے اٹھایا دائیں حضرت امام حسن بائیں حضرت امام حسین نے بچھا کے اللہ کی بارگاہ میں ان کی ممبر کے اوپر بچھا کے فرمایا عرض کی یا اللہ تو سچ فرمایا اولاد اور دولت انسان سے واسطے ازمائش ہے یا اللہ یہ حسن تے حسین چل رہے سن ایک گر جاتے سن میرے کو برداشت نہیں ہونا میرے کو برداشت ہے نہیں ہوا پھر وہ بندہ گیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیو نماز اثر ادا فرما رہے کملی والے آقا نے سر سید جنت رکھے حضرت امام حسین اپنی امی جان کے حجرے چ نکلے کھیلتے کھیلتے مسجد نبی کے اندر کبھی سرکار کے ممبر کو دیکھتے کبھی سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کو کبھی نمازیاں کو دیکھتے حضرت امام علی مقام امام حسین کھیلتے کھیلتے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا سر سید کے اندر نماز کی حالت کے اندر حضرت امام حسین آپ کی پشت کے سوال ہوئے نماز کی حالت کے اندر پشت کے سوال اور حضور علیہ السلام نے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 72 مرتبہ پڑھا کتنی مرتبہ پڑھا 72 مرتبہ تیرے میرے واسطے حکم ہے 3 مرتبہ زیادہ تو زیادہ اگر پڑھ لیے تو 5 مرتبہ
زیادہ سے زیادہ پڑھیے تو پانی مرتبہ نہیں تو تین مرتبہ، لیکن لجپال نبی نے کتنی تسبیح پڑھیا نماز کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ 72 مرتبہ۔ حضرت امام حسین پوچھتے اٹھے کھیلتے کھیلتے پھر واپس چلے گئے، سرکار نماز تو فارغ ہوئے، تاجدار صداقت اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت عمر فاروق، حضرت بلال حبشی، سرکار کے تمام صحابہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہو گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا نماز کے اندر وہی آنی شروع ہو گئی تھی یا کہ سجدہ لمبا کرنے کا حکم آ گیا؟ لجپال نبی نے فرمایا نہ کہ نماز کے اندر نہیں آئی، نہ ہی سجدہ لمبا کرنے کا حکم آیا، بلکہ میرا نواسا میری پوچھ سے سوار ہو گیا، میرے دل میں گوارا نہیں تھا کہ میرے سر سجدے کی اونچی اٹھاوا۔ وعدے تے میرے سونے لجپال نبی جدو نماز تو فارغ ہو گئے اپنی بیٹی کے گھر کے اندر تشریف لائے، فرمایا اے فاطمہ اج اپنے پتر کو پوچھ تے صحیح اج نے کیڑا کام کیتے، کیڑا کام کیتے، ابا تو کیڑا کام کیتے، میں نماز کے اندر تھا۔ یہ میری پوچھ سے سوار ہو گیا، ماں نے پوچھا بیٹا تینوں نانے کی نبوت کا خیال نہ آیا، تینوں نانے کی نماز کا خیال نہ آیا؟ اما جی اس کے اندر بھی راز ہے، بیٹا کیا راز ہے؟ عرض کی اما حضور نانا حضور نے نماز کے اندر سر رکھیا، 72 تسبیح پڑھیا، نماز پڑھنے کے بعد 72 تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے سر سجدے کو اٹھا لیا، جب میرا وقت آئے گا میں 72 گھنٹے بند کر دیا گا، کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھے گا کہ حسین نے سر سجدے کے اندر رکھے مگر اٹھا دیا کوئی نہیں دیکھے گا۔ اس نماز سے بھی محمد مصطفیٰ کو نام ہے، اس نماز سے بھی محمد مصطفیٰ کو نام ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو نام ہے، سجدے اوروں نے بھی کیے اس کا نیا نام ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کا نام، محبت رکھو سبحان اللہ، محبت رکھو سبحان اللہ، اس نے وہ سجدہ کیا، آئینے معاشیت کا ثلاثہ ایسا، آئینے مشیت کا ثلاثہ ایسا جس کے قدموں میں سر ہو پیاسا ایسا، کیوں نہ خوشی سے رسول جھومے ہوئے علی مقدر سے ملتا ہے نوازا ایسا، ہر لمحہ لاکھوں سجدے ہیں پروردگار کو مگر انوکھا سجدہ نبھایا حسین نے، ہر لمحہ لاکھوں سجدے ہیں پروردگار کو مگر انوکھا سجدہ نبھایا حسین نے۔ آج بھی ہے یزیدیت ماتم میں مضطرب، ایسا نشان عبرت بنایا حسین نے، ایسا نشان عبرت بنایا حسین نے۔ یہ سر کسی ظالم کے آگے جھکا نہیں، ہمت اتنی دی گیا سجدہ حسین کا، ہمت اتنی دی گیا سجدہ حسین کا۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، یزید نے حکومت سنبھالنے پہلا آرڈر میرا انہیں کیا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری بیعت کی جائے۔ اس دور کے اندر مدینے کا گورنر نعمان بن بشیر وہ آل نبی کا احترام کرنے والا، سن نے پیغام بھیجا مگر ایکشن نہ لیا۔ یزید نے سخت آرڈر کیا، فرمایا اگر حضرت امام علی مقام میری بیعت مننے واسطے تیار نہیں کہ آپ نے سلطنت میں فدا کر دیتے تھے، مگر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسین دین اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کر دے گا، مگر یزید کی بیعت، یزید کیا تھا؟ یزید شرابی سی، زانی سی، سارے جسم جو ہوتے والی بات وہ بے نماز سی۔ جدو انہوں نے حکومت سنبھالی نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی مسجد نبی کے اندر نماز پڑھنے تھا، انہوں نے مسجد نبی تے چڑھائی کر دی تھی، جدو چڑھائی کی تھی تو کہتے ہیں میں سرکار کے مسجد اپنا روزے دن چھپ کے بیٹھ گیا، وہ کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں سی چلتا، جدو نماز کا ویلا ہونا سی نا خبر مبارک کے وچوں آذان دی آواز آتی سی تے میں نماز پڑھتا۔ کن دن تک انہیں مسجد نبی شریف کے اندر گھوڑے بندے رکھے، کن دن تک نہ مسجد نبی شریف کے اندر اذان ہوئی نہ نماز ہوئی۔ عجیب یزید کی وکالت کرنے والے بہت سارے لوگ تھے موجود، مگر حضرت امام علی مقام امام حسین
رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات جنہوں نے دین اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کر دیتا، اپنے بیٹے، اپنے بھتیجے، اپنے بھانجے، اپنی اولاد، اپنے تمام سب کچھ قربان کر دیتا، مگر فرمایا سب کچھ ہے جو دین اسلام کے خلاف بات ہو۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ کا وقت ہے، شمر آپ کی چھاتی پہ بیٹھ گیا، کہنے لگا جی جناب آپ نے فرمایا، انہیں کہا جی اسی تو آڈر کی کرتے رہے تھے، تجھ آڈر کی کہی ہے؟ آپ نے فرمایا تم جفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہے، تم جفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہے، اپنا فرض تھا، اپنا فرض تھا، دونوں ادا کرتے رہے۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات، آپ کی شخصیت میدان کربلا دیا گیا۔ اللہ اکبر، وہ منظر میدان کربلا والا، اللہ اکبر۔ میرا بھائی آج 14 اگست یوم پاکستان، میں تحریک کی کتاب جنہیں پڑھ رہا سی کہ 30 لاکھ مسلمان اس پاکستان کی خاطر جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، 30 لاکھ اور 70,000 نوجوان لڑکیاں جنہوں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر دریاواں دے وچ، کھویاں دے وچ اور اپنے آپ کو خنجر مار کے اپنی جانیں، بلکہ میں بڑے ایک بزرگ فرمانے انہوں کا نام میری ذہن سے نہیں آ جائے لیکن میں دکھا دیا، وہ فرماتے کہ میں گزر ریاستوں سے دیکھا کہ ہندو سکھ کرام اور بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں کہ کچھ ڈانس کرتے ہیں، نچتے ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے کہ میں جب قریب گیا نا کہ میں دیکھا کہ بہت ساری عورتوں نے پستان کٹ کے سٹی ہوئی اور انہوں نے ڈانس کرتے۔ پاکستان سے پریڈ علاقے کسی بھی نہیں، پاکستان سے پریڈ علاقے کسی نے نہیں بھیجا۔ جب پاکستان قومی پاکستان بناتے ہو تو انہیں شہیدان بھی یاد رکھو، انہیں خواتین بھی یاد رکھو، انہیں نوجوان لڑکیاں بھی یاد رکھو جنہوں نے اسلام کی خاطر، ملک پاکستان کی خاطر اپنی عزت اس وطن سے قربان کر چھڑتا۔ یہ پاکستان کا مطلب نہیں ہے کہ سڑک کر کے پھیلا والے کپڑے پا کے بے حیا قسم کے لوگ بن کے سڑکوں پہ چڑھ جائیں گے، یہ آزادی نہیں ہے، ایک بربادی ہے۔ آزادی اسی جگہ ہے کہ اس میں دینا دونی ساری ثواب کر دیے اور انہیں کی قربانیاں یاد۔ اللہ تعالیٰ اس وطن عزیز ملک پاکستان حضرت امام علی مقام امام حسین صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اپنے حفظ و امان جمع رکھے۔ اللہ تعالیٰ اجڑی سرکشی سارے ملک کے اندر چلی ہوئی ہے، 75 سال کے اندر پہلی بار یہ لکھا لگا میں کہ ملک کے اندر ایک کہتا میں خوشی رہی، دوسرا کہتا میں رہی، تیسرا کہتا میں رہی، چوتھا کہتا میں رہی، سمجھے گئے؟ پھر ایک نہیں، پھر ایک دوسرے کو او یزیدی او یزیدی او یزیدی او، ایک دوسرے کو جزا انہیں غریب عوام نے کی جنہوں اپنی ابتدا کی حبس ہے، کسی خدا کی قسم اٹھا کے کہنا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خون نو گواہ بنا کے میں کہنا تسی سارے جتنے بیٹھے ہو ان سارے نالوں تواڈے دل کے اندر پاکستان کی محبت یاد ہے۔ ایک جتنے بھی سیاست کا اے ہن لفظ کر کسی کی خاطر کوئی ادھر چیزا کوئی ادھر چیزا کوئی میری اندر میں وہ ہے انسانیت ہے، انہوں نے غریب عوام نے کی تو اپنے وطن کی مٹی کا پیار کرو۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو آخر نشد کا جناب محترم ندیم اسلم صاحب ندی بخشش فرمائے، ندی والد والدان کی بخشش فرمائے اور اس خاندان میں جتنے بھی عزیز و خان کو ثواب بھی سوا انہیں اس دار فانی کو جو رکھے اللہ پاک سب ساتھ دے دنیا عطا فرمائے اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت نصر کا جناب محترم حاجی نبی صاحب حاجی نعیم صاحب انہاں بھراواں آپس میں جن پیار میں محبت دلا دین دی توفیق فرمائے اور اللہ پاک جناب محترم فرحان صاحب کیسے سجاد صاحب انہاں بھراواں آپس میں پیار میں محبت دلا دین اور خصوصی طور پہ انہوں اپنے والد محترم جناب حاجی نعیم صاحب دے نقش قدم سے جڑنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ تواڈے میرے واسطے بھی اس پاک محفل میں ذریعہ نجات بنا دے۔
آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.